قرآن پاک میں ہے بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے۔ خبیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہی کا اثر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی۔ مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت و پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس پرکشش کی طرف کھینچنے دو جسے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ آ رہا ہو تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہی عقل مندی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہوازاری کرتے ہیں۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ نیک نامی بھی ایک نہ ماننے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا۔ جو مننے والے نہیں ہیں اس شخص کے مننے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ نور کے لیے نور بن، آگ کے لیے آگ، پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔